الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ آج الحمدللہ سورہ آل عمران مکمل اور سورہ نساء کی 11 آیات کی تلاوت ہوئی ہے۔ تو سورہ آل عمران کے مخصوص مضامین پہ انشاءاللہ تھوڑا سا ہم کلام کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اتنی طویل سورہ ہیں اور اتنی کثیر آیات ہیں کہ ایک ایک آیت پہ کلام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور مقصود بھی یہ ہوتا ہے خلاصہ قرآن اگر صرف بھئی یہ چیزیں بیان ہوئیں، صرف اتنے ہی معلومات حاصل کرنی ہو تو اس سے کم حقہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کچھ ٹاپکس پر کلام ہو کر اس کے بارے میں اچھے نکات، اچھے درس جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں وہ حاصل ہوں، تو یہ نزول قرآن کے مقاصد میں سے ایک چیز ہوگی۔ تو یہ سورہ آل عمران بھی مدنی صورت ہے، اور مکی اور مدنی صورتوں میں آپ ایک نمایاں فرق یہ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ کفار و مشرکین تھے، تو بالکل اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ اس وقت ان چیزوں کو نازل فرمایا جو ان کے عقائد کے باطل ہونے کو ظاہر کریں، اور جو اصل بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمیں دنیا میں کچھ عرصے ٹھہرنا ہے، یہ ہماری منزل آخر نہیں ہے، ہمیں اخروی منزل کی طرف بڑھنا ہے، اس عقیدے کو بار بار بیان کر کے ذہنوں میں راسخ کیا جائے۔ پھر جب مدنی صورتیں آئیں تو اس میں پھر احکام زیادہ نازل ہوئے، کیونکہ صحابہ کرام ہجرت کر کے اس طرف آ گئے تھے، کثیر لوگ پھر مدینے کو مرکز بنا کر سرکار کے پاس آ کر علم حاصل کر رہے تھے، تو پھر اپنی حکمت بالغہ سے کثیر احکام کو نازل کیا گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ سلسلہ نزول عقائد منقطع ہو گیا ہو، عقیدے بھی نازل ہوتے رہے، یعنی جو پہلے بنیادی عقیدے تھے ان کی وضاحتیں نازل کی جاتی رہیں۔ چنانچہ یہ شروع میں ہی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ ہمارے رب کی بہت ہی بڑی شان ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس پر زمین میں اور نہ آسمان میں کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ مخفی نہیں ہے مطلب چھپی ہوئی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی شان ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ذات باری تعالی کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ اگر آپ کو مجھے ایک روم میں بٹھا دیا جائے جس میں بہت سارے مانیٹرز لگے ہوں، اور فرض کر لیں کہ ایک ہوٹل ہے جس میں 10 کمرے ہیں اور ان میں سے ہر کمرے میں کیمرہ لگا ہوا ہے اور ان کے مانیٹرز آپ کے سامنے، اور آپ کو کہا جائے ان کمروں میں جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اس کو واچ کرو اچھی طریقے سے اور نوٹ کرتے جاؤ، تو کیا ہم کر سکیں گے؟ ایک کو دیکھیں گے تو دوسرا ادھر ہل رہا ہوگا، اس کو دیکھیں گے تو اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ 10 تو میں نے زیادہ کہے، اگر 2 ہوں تو ہماری بہنوں سے تو چھوٹے بچے نہیں سنبھلتے، اگر 2-3 ہو جاتے ہیں تو ایک ادھر کو بھاگتا ہے، ایک ادھر کو، وہ کہتی ہیں میرے تو ناک میں دم کر دیا ہے۔ جب یہ بچے ناک میں دم کریں اس وقت اپنے اس عقیدے پہ توجہ کریں کہ ہمارے ہاں تو 3 بچے ناک میں دم کر دیتے ہیں، ان کی دیکھ بھال مشکل ہو جاتی ہے، اور میرا رب وہ ہے جو کائنات میں ذرے ذرے کو ہم وقت دیکھ رہا ہے اور ان سے غافل نہیں ہوتا، اور یہ چیز اس کو تھکاتی بھی نہیں ہے۔ یہ بڑا کمال ہے میرے رب کا۔ تو آسمانوں کی وسعتیں آپ کو پتہ ہے، ہماری گلیکسی اتنی بڑی ہے، اور ایسی لاکھوں گلیکسیز ہیں جن میں چاند بھی ہیں، سورج بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، لاکھوں گلیکسیز ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کتنی ہوں گی یہ سب آسمان میں، اور پھر ہم زمین، پھر زمین کے نیچے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ کریں، ایک بات یہ۔ دوسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ ہم جب اپنے روم میں پہنچ کر اپنے دروازوں کو اندر سے بند کر کے اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکور تصور کر کے پھر گناہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اس وقت اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو ایک ذات اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جس وقت ہم ماں باپ کے سامنے ریزرو رہ کر
لیکن پھر بے تکلف دوستوں کے درمیان جا کر دامن احتیاط کو چھوڑ کر اور بے تکلف ہو کر گناہ کرنے لگتے ہیں، اس وقت ماں باپ تو نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے۔ جس وقت ہم سامنے والے کو اپنے الفاظ کے گھیراؤ میں لے کر دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ ہماری نیتوں کو نہیں جان رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہماری نیت پر بھی واقف ہوتا ہے۔ جب یہ خیال مومن کے دل میں راسخ ہو جائے کہ میرا رب ہم وقت مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے اور اس کی زندگی میں احتیاط پیدا ہوتی ہے۔ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور عقیدہ بیان فرمایا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ذات ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے رحموں میں۔ تصویر یا صورت، ویسے تو پوری جسم کا ہی خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن چہرے کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا کہ وہ چہروں کو بناتا ہے۔ میری بہنیں خاص طور پہ اس کو سماعت فرمائیں کہ کسی کے چہرے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ جب آپ اس میں عیب نکال رہے ہوتے ہیں تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر براہ راست اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک پکچر بنائیں، اس کو لگائیں اور کہیں مفتی صاحب کیسی، اور میں کہوں یار یہ تم نے آنکھیں کیسی بنائی سی بیکار قسم کی، یہ تم نے کیا بنایا سب بیکار، یہ کیا بیکار۔ تو اگر میں اس کو بیکار کہہ رہا ہوں تو تکلیف آپ کو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیے کیوں؟ میں تو تصویر کو بیکار کہہ رہا ہوں۔ بھئی بنانے والے تو آپ ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ ایسا نہیں کہ ہماری تنقید سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک بے ادبی کا پہلو ہے۔ اس لیے یہ بہنیں جب شادی بیاہ میں جاتی ہیں، دلہن کو دیکھیں گے، آئے ہائے اس کی ناک تو دیکھو کتنی موٹی ہے، آنکھیں دیکھو، کان بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں اس کے، ہونٹ تو بالکل یوں ہے، اتنا سا دہانہ یوں کر کے کھول رہی تھی منہ، پھر ہنسیں گی، پھر کہہ کے لگائیں گی، دوسرے کو تالیاں ماریں گی۔ ایسے ہی مردوں کا بھی حال ہے، خصوصاً جو مجھے ینگسٹر سن رہے ہوں پوری دنیا میں کہیں پر بھی۔ ہم جب دوستوں کے درمیان بیٹھتے ہیں نا تو بعض اوقات کسی ایک کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں اور اس کی بیچارے کی جسمانی ساخت کے اوپر کلام کر کے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سخت ناجائز ہے، بہت حرام ہے۔ ویسے بھی مطلب اس کے کام، اگر مثلا کوئی غلط چائے بنا کے لے آیا، الٹی سیدھی روٹی بنا دی، ہم نے مذاق اڑایا، یہ بھی غلط ہے، لیکن اس میں تو اس کا چلیں دخل تھا نا، اس نے غلط کام کیا۔ تخلیق میں تو ہمارا کوئی دخل ہی نہیں ہے نا، سامنے والے کا کیا دخل، جیسا اللہ نے بنا دیا۔ تو اب آپ اگر ہم اس پر اعتراض کر رہے ہیں یا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو حقیقتاً ہم اس کے کسی فعل کا تو نہیں، ہم تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے فعل کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ پھر 14ویں اور 15ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا موازنہ کیا ہے۔ محبت دنیا ہمارے قلوب پر شدید ترین غالب آ جاتی ہے تو پھر انسان دامن احتیاط کو چھوڑ کر حرام حلال کی تمیز کو بھلا دیتا ہے۔ اپنے خاندان والے، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ دنیاوی دوڑ میں آگے نکل جانے کا شوق و ذوق ہمیں بہت ساری دینی عبادات سے اور بہت سارے محتاط معاملات سے دور کر دیتا ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، دنیا جمع کرتے رہتے ہیں، اور پھر آواز آتی ہے کہ سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بہت ہی پیارے انداز سے بات سمجھائی۔ ارشاد ہوتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے شہوات کی محبت کو، جو نفسانی خواہشات ہیں، وہ بیویوں کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں، ان بہت سارے ذخیروں کے بارے میں جن کو جمع کیا جاتا ہے، وہ سونے کے ہیں، چاندی کے ہیں، اور نشان زدہ گھوڑے اور جانور اور کھیتیاں، ان کو مزین کر دیا ہے لوگوں کے لیے۔ لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو صرف دنیا کا تھوڑا سا مال ہے، تھوڑا سا متاع ہے، اس سے تھوڑی سی آپ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ اسی کے پاس انجام کی بہتری ہے۔ اصل تو اللہ کے پاس ہے۔ تو دنیا سے دنیا حاصل کرنا اتنی کہ ہمارا دین کا نقصان نہ ہو، اور اخروی تیاری کے راہ میں وہ دنیا کی آمد معاون بنے، یہ منع بھی نہیں ہے۔ لیکن اس طرح دنیا میں مشغول ہو جانا کہ نہ حرام حلال کی تمیز ہو، نہ نمازوں کی فکریں ہوں، نہ روزے کی فکر ہو، نہ علم دین کی، نہ حقوق العباد کی فکر ہو، اور انسان اپنے جمع شدہ مال کو دیکھ کر اس پہ فخر کر رہا ہو اور خوش ہو رہا ہو کہ میں نے بہت کچھ جمع کر لیا، تو یہ عنقریب چھن جائے گا۔
پھر اس کے بعد انسان کو احساس ہوگا کہ جو اللہ کے پاس تھا میں اس کی طرف متوجہ نہ رہا تو میں نے بہت بڑا اپنا نقصان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، آپ اے حبیب آپ فرمائیے کہ کیا میں تمہیں جو کچھ یہ سب کچھ ہے اس سے بہتر کی خبر نہ دے دوں؟ یہ بیوی، یہ بچے، یہ مال متاع، بینک بیلنس، لینڈ کروزر، یہ بہت کاروبار پھیل چکا ہے کئی ملکوں میں۔ ارشاد فرمایا کہ للذین اتقوا عند ربہم، تو اب اس کی وضاحت فرمائی کہ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں ان کے رب کے پاس جنات باغات ہیں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا پیغام ہے، اللہ راضی ہو جائے گا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ دنیا اتنی جمع کرنا جس سے ہم اپنے جو حقوق العباد ہیں ان کو پورا کر سکیں، دنیا میں آرام سے گزارا کر سکیں، اپنے گھر والوں کو کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بچائیں، یہ منع نہیں ہے، لیکن اتنی مشغولیت جس میں دین اور آخرت کا نقصان ہونے لگے وہ پھر نقصان کا باعث ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے دوستیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، خصوصاً اب جو مجھے باہر کے لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں ان کے لیے بھی خاص طور پر بعض اوقات ہم غیر مسلمین کو اپنا دوست بناتے ہیں، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں۔ دوست میں اور ملاقاتی میں فرق ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جس سے ہم اکثر ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کی محبت دل میں راسخ ہو جاتی ہے، ہم اسے اپنے پرائیویٹ معاملات بتاتے ہیں اور اپنے راز اس سے چھپانا پسند نہیں کرتے ہیں، یعنی شیئر کر دیتے ہیں راز۔ یہ جو گہرا گھل مل جانا ہے اس کو دوستی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم کسی سے ملتے ہیں لیکن اپنے راز ظاہر نہیں کرتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں، ویسے کہتے ہیں یار یہ بہت گہرا دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے، تو وہ حقیقتاً دوست نہیں ہے، وہ ایک ملاقاتی ہے۔ دوستی کو منع کیا جا رہا ہے کہ اچھے دوست بناؤ، برے دوست نہیں، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو دوست بناؤ، غیر مسلمین کو نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب بہت زیادہ انسان غیر مسلمین کے ساتھ گھل مل جاتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ چونکہ مذہب اسلام میں پابندیاں ہیں اور غیر مسلمین کے ہاں کوئی بھی شرعی تعلیمات ان کی باقی نہیں رہی ہیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق لائف گزارتے ہیں۔ ہفتے میں کبھی ایک آدھ دفعہ جا کر وہ اپنے گناہ کسی پادری صاحب کے سامنے بیان کر کے وہ معاف کروا لیتے ہیں، پادری صاحب کہتے ہیں میں دعا کر دوں گا۔ کرسچنس کے ہاں ایسے ہوتا ہے، اور جو ہندو حضرات ہوتے ہیں یہ گنگا میں جا کے نہا لیتے ہیں تو پاک و صاف ہو کر آ جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ بتایا ہے، ہم بھی پاک و صاف ہو جاتے ہیں، اسی حج پر جاتے ہیں ہم بھی پاک و صاف ہو کر آتے ہیں، لیکن ہمارا پاک و صاف ہو کر آنا یہ ثابت ہے قرآن یا حدیث سے، ان کا پاک ہو کر ثابت آنا واپس آنا یہ ثابت ہے ان کی اپنی عقول سے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے الہام شدہ چیزیں تو نہیں تھیں۔ لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ چونکہ ایک آزادانہ زندگی گزارتے ہیں تو جب ان کے ساتھ کوئی رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اپنے دین اسلام کی پابندیاں بری لگنے لگتی ہیں۔ آدمی کہتا ہے ہمارے یہاں بڑی پابندی، دیکھو نا یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ان کے یہاں کتنی آزادی ہے، اور یہ انسان کے ایمان کی تباہی کے لیے کافی ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ ومن يفعل ذلك، اور جو ایسا کرے گا فلیس من اللہ فی شیء، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی چیز پر نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی وقت کوئی اہمیت نہیں ہے۔ الا، اب اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا کہ ظاہری برتاؤ آپ کر سکتے ہیں کافر کے ساتھ، مثال کے طور پہ جیسے گورنمنٹ لیول پر غیر مسلم گورنمنٹس جو کنٹریز ہوتے ہیں ان سے معاہدات ہوتے ہیں باقاعدہ، ان کے ساتھ اپنی خارجہ پالیسی کے تحت اچھا بھائی چارہ قائم کیا جاتا ہے، جیسے پاکستان کی بھی خارجہ پالیسی ہے، امریکہ کے لیے علیحدہ ہوگی، روس کے لیے علیحدہ ہے، چائنا کے لیے علیحدہ ہے، انڈیا کے لیے علیحدہ ہوگی، اور اس میں بعض اوقات بہت ہی قریب معاملات بھی ہوتے ہیں۔ یہ بہت سی حکمتوں کے تحت ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ ہر چیز بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے بھائی بہن باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں اور پڑوس میں غیر مسلمین رہتے ہیں، اب ان سے ظاہری برتاؤ اچھا رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک دوسرے کو تحفے بھی دے سکتے ہیں، ملاقات بھی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کے گھر میں کبھی کبھار جا بھی سکتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر مسلمان غیر مسلم کنٹریز میں رہنے کے باوجود وہاں کے لوگوں سے اجتناب کرے
ان سے کٹ کر رہے گا تو جو ایک اسلام کی غلط تصویر میڈیا کے ذریعے پورے ورلڈ میں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو تقویت ملے گی. یہ مسلمان سب سے نفرت کرتے ہیں، یہ اسلام کو تھوپنا چاہتے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، یہ فنڈامنٹلز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اس قسم کے باتیں وہ کہیں گے اور ہمارا طرز عمل بھی ویسا ہوگا تو سامنے والا ہم سے نفرت کرے گا، خوف زدہ ہوگا، وہ ہم سے گھبرا کے پیچھے ہٹے گا، اور اس میں اسلام کا بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے جو باہر کے ہمارے بھائی بہن ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک رکھیں، یہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے الا ان تتقوا منهم تقا، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو. ويحذركم الله نفسا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. وإلى الله المصير، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنے کا مقام ہے. تو اگر تم ان سے کچھ ڈرو تو ان سے پھر میل ملاپ کر کے رکھو، بگاڑو نہیں. اس کو خود اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 31 میں اس شاقان رسول کا دعویٰ کرنے والوں کو جھنجھوڑا گیا ہے تھوڑا سا، اور ان کو حقیقت دکھائی گئی ہے، اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ ایک دعویٰ آپ کا ہے اور اس کی دلیل آپ کی اپنی ہے، اور ایک دعویٰ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا اور اس کی دلیل ان کی ہے. ہمارا دعویٰ اللہ اس کے رسول کے دعوے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور ہماری دلیل اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے دلیل سے ٹکرائے گی تو پھر ہماری دلیل کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ اس کے رسول کے دلائل ہی فوقیت پائیں گے. ہمارے ہاں عشق رسول کا اب جو ایک معاملہ چل چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عاشق وہ ہے جو نعت خوانیوں میں بیٹھے نعت خوانی کرے، 11ویں کرے، 12ویں کرے، جھنڈے لگائے، دیگے پکائے، کھانے کھلائے اور فلک شگاف نعرے لگائے. تو یہ عشق کی علامت ہیں، اور جو ایسا کرے گا وہ عاشق ہوگا. تو یہ بھی عشق کی علامت کہی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک عاشق یہ اختیار کرتا ہے، لیکن حقیقی عشق کی علامت اور دلیل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے سرکار کاشان اقدس سے باہر آئے. کئی اس کے شان نزول بیان کیے جن میں سے ایک یہ ہے، ٹھیک ہے. تو سرکار نے کافروں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا تو ان سے پوچھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں اپنا محبوب بنا لے. اب ان کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں اپنا محبوب بنائے گا. یہ دعویٰ ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ عملی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ عبادت شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب آپ ان سے فرمائیے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میرا حکم مانو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دے گا. تو مقصد بہت اچھا تھا ان کا، مقصد تو بہت اچھا نا، مقصود، لیکن اس کے لیے طریقہ غلط. تو اب دلیل اللہ اس کے رسول کی چلے گی. کوئی اگر یہ کہے کہ میں اطاعت رسول نہ کروں، میں سرکار کا کہنا نہ مانوں، یہ تمام کام کر لوں، بس یہی میرے عاشق ہونے کے لیے دلیل کے طور پہ کافی ہے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، اصل یہ ہے جو اللہ تعالیٰ دلیل فراہم کر رہا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کے معاملے میں کامل و اکمل ثابت کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جب اللہ کے نبی کا حکم اس کے سامنے آتا ہے تو وہ ہچر مچر نہیں کرتا. وہ اس حکم کے مقابلے میں پہلے اپنی بیوی سے نہیں پوچھتا، اپنے بچوں سے نہیں، دوستوں کی رضا معلوم نہیں کرتا، وہ ماں باپ کو نہیں دیکھتا، وہ دنیا کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی کاروباری گیدرنگ سرکل کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے نفس اور شیطان سے نہیں پوچھتا کہ اس پہ عمل کروں یا نہ کروں، بلکہ پہلے وہ حکم پر عمل کرتا ہے، پھر یہ دیکھتا ہے اگر لوگ راضی ہیں تو ٹھیک، ناراض ہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے عشق کی علامت جو صحابہ کرام نے اس کا مظاہرہ کیا. سرکار نے تو عقیدہ بدلنے کا فرمایا، عقیدہ بدل دو. عقیدہ بدلنا کتنا مشکل کام ہے. اگر کوئی ابھی آ کر آپ سے کہتے ہوں سب اپنے عقیدے بدل لو، تمہارے عقیدے غلط ہیں، بدل لیں گے آپ؟ ہاں اس کو بدل دیں گے، وہ باہر نکلنے نہیں پائے گا. تو خلاصہ کلام یہ کہ عقیدہ بدلنا کتنا مشکل ہے، لیکن سرکار نے فرمایا، صحابہ کرام نے سر جھکا دی، عقیدے بدل لیے اپنے. سرکار نے فرمایا ہجرت کرو، ہجرت کر لی. مدینے آئے تو انصار صحابہ سے فرمایا اپنا آدھا مال اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دو، سارا دے دیا. جب حکم فرمایا تیار ہو لڑنا اللہ کی بارگاہ میں، بیوی پیگننٹ ہے، بچہ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، جب جہاد فرض ہو گیا ہے پھر کسی کو نہیں دیکھنا، پھر کوئی ہیلا بہانہ نہیں، جی میری فصل تیار ہے، میرے مویشی رول جائیں گے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں. سب سے پہلے اللہ کے نبی کا حکم ہے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا. تبھی تو وہ قیامت تک کے لیے عزت پا گئے.
اور ہم عاشق رسول ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں پہلے ہمارے سامنے اللہ کے نبی کا حکم پیش کرو. فقیر سوچے گا کہ اس کو عمل کرنے کی، اس کو اپنانے کی سعادت حاصل کرے یا نہ کرے. میں نے تو لفظ بدل دیا، نہ میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. تو ہم پہلے کہتے ہیں پیش کرو، دیکھیں گے جی، نہیں سمجھ میں آئے گا بالکل سائیڈ میں کر دیں گے. نبی اپنے مقام پر، اللہ تعالیٰ اپنے مقام پر، لیکن جی نفس بھی تو ہے، شیطان بھی تو ہے. یہ کیسا عشق رسول ہے بھائی جان؟ ہم اپنے آپ کو سرکار کا غلام کہتے نہیں کہتے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اب آپ کے غلام ہو، فرض کر لیں آپ آقا ہوں، آپ کہیں پانی پلا، وہ کہے گا چل بھاگ جا. آپ کہیں ادھر آ کے بیٹھو، پاؤں دباؤ، بولے بھائی میرا خود پاؤں میں درد ہے، تو دبا دے میرے پاؤں. آپ جو کہیں وہ مانے ہی نہیں. اور پھر کہے بتاؤ میں کتنا اچھا فرما بردار غلام ہوں کہ نہیں ہوں، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان. تو آپ اس کے خالی دعوے سے چمکار کے کہیں اچھا تیرے ماں باپ مجھ پہ قربان، ارے واہ بھائی سبحان اللہ، یہ لے بھی 100 روپے کا نوٹ. ہرگز نہیں کریں گے. تو ہم تو باتوں سے کبھی متاثر نہیں ہوتے. سامنے والے کا اگر قول اور فعل میں تضاد ہو تو ہم مطمئن نہیں ہوتے. ہم اس کی دوستی کے خلوص میں شک کرتے ہیں، حتیٰ کہ بیوی اگر ایسی ہو تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ میرے ساتھ فراڈ تو نہیں کر رہی. اپنی اولاد اگر اطاعت کا راستہ چھوڑ دے تو ہم اولاد سے بدظن ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں پتہ نہیں میری اولاد بھی ہے کہ نہیں ہے. بعض اوقات تو یوں بول دیتے ہیں غصے میں کہ بھئی تو میری اولاد بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن جب یہی معاملہ ہمارا اور نبی کا ہوتا ہے تو ہمیں کچھ بھی مت کہو، باتوں کے غازی بننے دو. بس نعت خان صاحب بھی آ کے ماشاءاللہ انہوں نے تو اپنا اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بس یہ ایسے ہی شعر سنانے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سب عاشق ہیں، میدان معاشر میں پہنچیں گے تو فرشتے آ کر کہیں گے حضور آپ کہاں تھے، جنت آپ کے انتظار کریے، تشریف لائیے، اور ہم سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے نوجوان اس طرح کے اشعار پر بھروسے کر کر کے اپنا نمازیں پڑھتے ہیں، نہ علم دین سیکھتے ہیں، نہ وہ درس قرآن میں نظر آئیں گے، نہ درس حدیث میں نظر آئیں گے، نہ وہ مسائل پر عمل پیرا ہوتے نظر آئیں گے. 2,500 ہزار کے مجمع پوری نائٹ نعت خوانی میں بیٹھا ہوگا، لیکن فجر کی نماز میں جا کر دیکھ لیجئے گا جماعت میں کتنے لوگ ہوں گے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، گھر والوں کو سمجھانا چاہیے کہ عشق اور محبت قربانی مانگتے ہیں، اور سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ جب حکم الہی ہماری طرف متوجہ ہو، سرکار کا حکم متوجہ ہو، تو پھر اپنے نفسانی خواہشات اور دنیا کو نہ دیکھا جائے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے. اور یہاں لفظ اتباع کا استعمال ہوا، مراد اطاعت ہے. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے حکم کے جواب میں اسی کے موافق کوئی عمل کرنا، یعنی حکم ماننا. اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے عمل کو دیکھ کر چاہے حکم ہو یا نہ ہو اس کو اختیار کر لینا، یہ ہے اتباع. یہاں حکم، یہ اتباع کا لفظ ہے فاتبعونی، لیکن اصل میں اطاعت بیان کرنا مقصود ہے. یہ لفظ ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. تو کمال تو یہ ہے، پہلا درجہ یہ ہے کہ اطاعت مکمل ہو. اس کے بعد اگلا درجہ ہوتا ہے کہ اتباع میں بھی انسان کامل ہو. میرے نبی نے جو کیا، چاہے حکم نہیں دیا، میں تو وہ بھی اختیار کروں گا کیونکہ میرے نبی نے کیا ہے. ہمارے یہاں اتباع تو بہت دور کی بات، اطاعت ہی کمپلیٹ نہیں ہے. اور کہیں ایسا دیکھا ہے کہ اطاعت نہیں ہے، اتباع میں کوشش کر رہے ہیں. جس کا حکم نہیں ہے وہ تو کر رہے ہیں، جس کا حکم ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. اس چیز کو بہت ہی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی لیے اگلی آیت میں دیکھیں اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الکافرین. اے حبیبہ فرمائیے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر کوئی منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافرین کو، انکار کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا. کیونکہ یہ بات تو کافروں کے چل رہی تھی، اس لیے یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جو ہم مسلمانوں میں سے بھی جو کسی بھی قسم کا کہنا نہیں مانے گا معاذ اللہ کافر ہو جائے گا، یہ مقصود نہیں ہے. تو اس سے سمجھیے کہ اطاعت کرنا، حکم ماننا، یہ اصل کمال ہے اور یہ آزمائش ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 35 اور 37ویں آیت میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا تذکرہ کیا. اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جو بچے پیدا ہوتے تھے بعض اوقات ان کو عبادت خانوں کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا. تو آپ کی والدہ نے نظر مانی کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو میں اس کو وقف کر دوں گا اللہ کی راہ میں. تو بی بی مریم پیدا ہو گئی. تو انہوں نے جب وعدہ تو تھا ہی، بیٹا تو نہیں ہوا لیکن آپ کو وقف کر دیا. یہ جو آج کرسچنس کے ہاں نن چلتی نا، نن کیا ہوتی ہے؟ وہ ساری زندگی شادی نہیں کرتی، وہ چرچ کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے. اب تو یہ رواج ختم ہو رہا ہے ان کے ہاں، وہ اسی کو لے کے یہ چل رہے ہیں. ہمارے قرآن میں بیان ہوا، حالانکہ یہ ہمارے نزدیک ہی صحیح نہیں ہے.
تو یہ دولت شاہ کے چوہے جو ہوتے ہیں نا، دولت شاہ کے چوہے، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے سر ہوتے ہیں اور وہ بیچارے مانگتے رہتے ہیں. جو ہماری رپورٹ کے مطابق جو میں نے اس کی ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں کہ لوگ منت مان لیتے ہیں مزار پہ جا کے کہ ہمارے بچہ ہوگا تو ہم یہاں پر چھوڑ دیں گے. وہ وہاں چھوڑتے ہیں تو وہ شروع سے اس کے سر پہ ایک لوہے کا جنگلہ چڑھا دیتے ہیں، جس سے جسم تو بڑھتا رہتا ہے لیکن سر سکڑا رہتا ہے. تو وہ ان بچوں کو بعد میں وہ بھیکیں منگواتے ہیں. اگر واقعی اس داستان میں حقیقت ہے، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ ڈاکومنٹری اگر میں نے دیکھی ہو تو وہ حقیقت پر ہی مشتمل ہو، تو یہ ایک بہت بڑا ظلم عظیم ہے. اور کوئی بھی ماں باپ اگر مجھے سن رہے ہیں تو اس طرح کی کوئی منت نہ مانیں کہ آپ مزار پہ منت مان کر آ جائیں کہ جی ہمارے بچہ پیدا ہوگا تو یہاں کے لیے وقف کر دیں گے. آج آپ کو پتا ہے کہ کس طرح بگاڑ پیدا ہو گیا. آپ کے بچے کو کس کام میں استعمال کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا. پوری زندگی کے لیے آپ نے بچے کو اپاہج کر دیں گے، اسے تباہ کر دیں گے. جو آپ پر اس کی تربیت واجب تھی، جو اس کے حقوق آپ پر لازم تھے، وہ سارے پامال کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں کیسے سرخرو ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی منتیں نہ مانی جائیں. تو بہرحال آپ کے اس زمانے میں یہ تھا تو آپ نے منت مانی، بیٹی پیدا ہوئی تو ان کو حضرت زکریا کے حوالے کر دیا، وہ کفالت فرماتے تھے. اب یہاں جو میں نے اصل بیان کرنا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں بی بی مریم کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ تازہ پھل پڑے ہوئے ہیں، غیر موسمی پھل اور بالکل تازہ. تو آپ بڑے حیران ہوتے. قولا، آپ نے فرمایا یا مریم، اے مریم، ان لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے عرض کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے. یہاں سے کرامت کا ثبوت ہے. یہ کرامت ہے جب اللہ کے نبی سے کوئی ایسا فعل ارادتاً چاہے غیر ارادی طور پہ صادر ہو جس کے مقابل پبلک ویسا فعل کرنے سے عاجز آ جائے، اسے کہتے ہیں معجزہ. اور اگر ایسا کوئی فعل اللہ کے ولی سے صادر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کرامت. تو میں نے قدرت اور عدم قدرت دونوں کا ذکر کیا. بعض اوقات ولی کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھ سے ایسا ہوگا اور ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بزرگ آ کے بیٹھے، بہت گرمی تھی، بارش شروع ہو گئی، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ولی کی کرامت ہے. حالانکہ وہ کہیں بھی میں نے تو کوئی دعا بھی نہیں کی، میں نے کوئی اشارہ بھی نہیں کیا، لیکن کرامت، یہ ایک کرامت ہے، اس سے اکرام سے نکلا ہے. یہ کرامت کا مطلب ہوتا ہے بزرگ ہونا. یہ بزرگی ظاہر ہوئی ہے ان کی، گویا کہ ان کی برکت سے ایسا ہوا ہے. تو اس کو، اس عمل کو یا اس چیز کو بطور کرامت اس بزرگ کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے. تو یہ بی بی مریم کے پاس تازہ پھل آتے تھے اللہ کی طرف سے، غیر موسمی پھل، تو یہ آپ کی کرامت ہے. تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ کرامت ہوتی ہے. اس کے بعد 45 اور 47ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بی بی مریم کو بشارت دی گئی. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. یہ اے حبیب یاد کیجئے جب ملائکہ نے مریم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے ایک ایسے کلمے کی جو اس کی طرف سے ہے. کلمہ یعنی اصل میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کن فرماتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے، کن فیکون. تو یہاں کن کا تلفظ بھی مراد نہیں ہے، مراد ہے اللہ کا ارادہ. جب اللہ ارادہ فرماتا ہے فوراً وہ چیز معرض وجود میں آتی ہے، کیونکہ وہ کسی چیز کو وجود میں لانے کے سلسلے میں لفظ کن کی ادائیگی کا محتاج نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ اللہ نے ان کو، فرشتوں نے بشارت دی. ان کا نام مسیح عیسی بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں وجاہت والا ہوگا اور مقربین میں سے ہوگا. تو انہوں نے پوچھا اور فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے جھولے میں کلام کرے گا، بچپن کی حالت میں کلام کرے گا اور صالحین میں سے ہوگا. تو اب آپ ہیں کنواری، آپ کی بھی شادی بھی نہیں ہوئی. لازم بات ہے جب ایک لڑکی کو اس طرح کی بشارت دی جائے گی تو وہ کویسچن کرے گی. تو آپ نے کویسچن کیا، قالت ربی ان یکون لی ولد، اے میرے رب مجھے بچہ کہاں سے ہوگا، ولم یسسنی بشر، حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں ہے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، معاملہ اسی طرح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وہ پیدا کر دیتا ہے. اذا قضى امرا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرما لے، فانما یقول له کن فیکون، تو محض وہ اتنا فرماتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی. یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے. جتنی میری بہنیں ایسی سن رہی ہیں
جن کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوگا، مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے مقام پر، ایسی ایسی رپورٹیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں آپ چل نہیں سکتے، آدمی چلنے لگتا ہے۔ یہ جو ہمارے اسکواش چیمپئن جہانگیر صاحب تھے، ان کے دل میں نے سنا ہے کہ سوراخ تھا، تو ان کو کہا تھا یہ زیادہ عرصے زندہ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے اتنا اسکواش کھیلا اور پتہ نہیں 10 یا 12 سال لگاتار چیمپئن رہے تھے، ورلڈ چیمپئن۔ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمانا چاہے، اس میں بھی دیکھ لیجئے اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیں۔ اللہ نے پوری دنیا سے مٹی کو جمع کر کے ایک پتلا بنوایا اور اس میں روح پھونکی، آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا۔ آپ کو مجھے ماں باپ سے پیدا کیا اور بی بی مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ہر طرح کا ایک نمونہ پیدا کر دیا، بغیر مرد و عورت کے آدم علیہ السلام، مرد سے عورت کو پیدا کیا بی بی حوا، عورت سے مرد کو پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، اور ہمیں ماں باپ سے پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی مثالیں قائم کر کے اور ہمیں سمجھایا، اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا۔ اپنے اللہ کی قدرت پہ بلیو رکھیں، خاص طور پہ میرے وہ بھائی بہن جو کرائسس میں ہیں، مشکلات میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور ہر طرح ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود، ہر ایک سے کہنے کے باوجود، ہر طرح کے وظائف اختیار کرنے کے باوجود وہ مشکل سے نکلنے کا راستہ نہیں پاتے، تو بعض اوقات ایک مایوسی اتنا غلبہ کر لیتی ہے کہ آدمی یہ سوچنے لگتا ہے، بلکہ شیطان سوچواتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی تیری مشکل دور نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے جو ایسی خاص طور پہ ہماری بہنیں ہوتی ہیں جو بہت ہی زیادہ پریشانی میں ہوتی ہیں، بچیاں جوان ہیں، رشتے اچھے نہیں آ رہے، کاروبار نہیں چل رہا، اور دیگر مسائل ہو گئے ہیں گھر میں، انہیں اگر کہیں نا آپ صبر کریں دیکھیں اللہ مدد کرے گا، تو ان کو کچھ بلیف سا نہیں رہتا نا، تو کہتی ہیں کیسے کرے گا، یعنی وہ بتاؤ، ذریعہ بتا دو، پھر یقین آ جائے گا، ورنہ کیسے کرے گا۔ ہمارے رشتہ دار تھیں، ان کو ایسی تھا بیچاروں، کرائے کے گھر میں رہتی تھیں، جب بارش ہوتی تو چھت ٹپکتی، سامان گیلا ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی گھر دے دے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیسے ہوگا؟ اے اللہ تو دے دے، ٹوٹا پھوٹا ہی دے دے۔ وہ کچھ عرصے بعد ایسے اسباب بن گئے، ایک ٹوٹا پھوٹا گھر مل ہی گیا۔ تو بعد میں وہ کہتی تھی کاش میں اچھے گھر کو مانگ لیتی۔ میں نے کہا تھا ٹوٹا پھوٹا، اللہ نے ٹوٹا پھوٹا ہی دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مایوسی ہوتی ہے، پھر امیدوں کی نئی کرن جاگتی ہے، تو انسان کو پھر یقین آتا ہے۔ لیکن کامل مسلمان وہ ہے کہ امیدیں ساری منقطع ہو جائیں، لیکن اس کی باطنی امید کبھی اپنے رب سے منقطع نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے میرا رب قادر مطلق ہے، جو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، جو بی بی مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ رب میری مشکل کیسے نہیں دور کر سکتا؟ وہ مضبوط رہتا ہے اور مضبوط رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا، آیت نمبر 49 ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ یہ آپ کو معجزات اللہ نے عطا فرمائے تھے کہ آپ مٹی سے چمگادڑ کی شکل بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو کے اڑ جاتی تھی۔ اور اسی طریقے سے آپ نے آگے ارشاد فرمایا، اور میں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو اور برس کے مرض والے کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں ان چیزوں کی جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں چھپا کر ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، میں سب کی خبر دیتا ہوں۔ یہاں جتنے بھی صیغے آپ دیکھیں واحد متکلم کے صیغے ہیں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ شفا کون دیتا ہے بتائیں؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں شفا دیتا ہوں۔ زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں زندہ کرتا ہوں۔ تو بتائیے شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے، بولیں۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، میں پوچھوں گا کیوں نہیں؟ حالانکہ وہ نسبت تو اپنی طرف کر رہے ہیں، میں زندہ کرتا ہوں۔ بھائی زندہ تو اللہ کرتا ہے، غیبی خبر تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جواب یہ ہوگا کہ جب اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو نسبت حقیقی کہلائے گی، اور جو وسیلہ اور سبب اور ذریعہ ہو اس کی طرف نسبت کرتے ہیں تو اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹرک نے ایک آدمی کو کچل دیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے وہ ٹرک ڈرائیور جس نے اس آدمی کو مارا، حالانکہ مارا تو اللہ نے، لیکن یہ وسیلہ اور ذریعہ بنا تو ہم اس کی طرف بھی نسبت کر سکتے ہیں، اور یہ کہنا تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو اللہ نے مارا، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، ہے کہ نہیں؟
تو کیا کفر و شرک ہوتا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب صحیح سوچ، صحیح فکر، صحیح عقیدے کے ساتھ اس چیز کی نسبت کسی مخلوق کی طرف کر دی جائے جس کی نسبت حقیقتاً اللہ کی طرف کرنی ہو تو یہ کفر و شرک نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ اگر کوئی یہ کہتا ہے مجھے میرے نبی نے غنی کر دیا، مجھے میرے نبی نے عزت عطا فرمائی، مجھے فلاں بزرگ نے بچہ عطا فرما دیا، اور نیت یہ ہو کہ ان کی دعا سے اللہ نے مجھے بچہ دیا، عقیدہ یہی ہو، تو پھر یہ بالکل ایسا ہی ہے، اس میں نسبت مجازی ہوتی ہے، اس میں کوئی کفر و شرک نہیں ہوتا۔ لہٰذا سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اگر کوئی ایک عام آدمی کچھ اس قسم کا جملہ کہے جو ہمارے اسلام کی طرف وابستہ حضرات فوراً انہیں کافر و مشرک کہہ دیتے ہیں، خدا را تھوڑی سی توجہ فرمائیں، ایسا مناسب نہیں ہوتا۔ اس آدمی سے اس کی نیت تو معلوم کر لیں، بغیر نیت معلوم کرے فوراً فتویٰ جاری کریں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پر بھی فتویٰ ہو سکتا ہے اور بھی بہت ساری چیزوں پر ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ایسا ہے جب صحابہ سے خطاب کرتے اور سوال کرتے کہ بتاؤ یہ تم جانتے ہو ایسا ہے، وہ کیا کہتے جواب میں؟ اللہ ورسولہ اعلم۔ کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا انہوں نے یہ کہا ہو اللہ اعلم، کبھی نہیں، رسول کو ساتھ شامل کرتے تھے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اور کبھی جواب میں نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اللہ کے ساتھ مجھے کیوں شریک کر دیا، خالی یہ کہو اللہ جانتا ہے، میں کہاں جانتا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ ورسولہ اعلم، دونوں زیادہ جانتے ہیں۔ اعلم اور عالم میں فرق ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، اور اعلم مانے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا۔ اس لیے صحابہ کرام کا تو ایک عقیدہ ایک تو یہ تھا کہ اللہ اس کے رسول تمام مخلوق سے زیادہ جانتے ہیں، پہلی بات یہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی وجہ فرق بیان ہی نہیں ہوئی، کوئی ایسا لفظی بیان نہیں ہوا جس سے یہ ظاہر ہو کہ اللہ کا علم زیادہ ہے، نبی کا علم کم ہے، بالکل برابر لگ رہے ہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو لازم بات ہے کہ الفاظ میں نہیں ہے تو ذہن میں تو ہوگا نا، عقیدے میں تو ہوگا۔ اس کا مطلب ہے بعض اوقات الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا، عقیدے کا اعتبار ہوتا ہے، سوچ اور نیت، قصد، ارادے، اور اس کے پیچھے اس کی جو بھی مینٹلٹی ہے وہ اصل میں شرعی حکم اپنے اوپر لگواتی ہے، جائز یا ناجائز کا۔ لہٰذا صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا اللہ اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں، ایک ساتھ ذکر کیا، لیکن عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رسول سے زیادہ جانتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن بیان نہیں کر رہے، دونوں کو ملا کے ذکر کر رہے ہیں، کسی نے شرک کا فتویٰ نہیں دیا۔ یہ ہے اصل چیز کہ اگر اللہ اس کے رسول کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے، اللہ اس کے رسول نے ہمیں غنی کر دیا، اللہ اس کے رسول کا فضل ہے، تو بھائی کیسے شرک ہو جائے گا؟ اللہ کا فضل بغیر کسی کے دیے سے ہے، اور نبی کا فضل اللہ کی عطا سے ہے، ورنہ نہ ہو۔ یہ فرق ضرور اپنے ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب ٹائم چونکہ زیادہ ہو رہا ہے میں بس ایک دو چیزیں اور لے لیتا ہوں، اسلام کے بارے میں فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین کے طور پر تلاش کرے تو ہرگز اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب آپ غور کر لیں کہ بہت سارے ادیان ہیں یہاں پر، لیکن اسلام کس دین پر بولا جاتا ہے؟ دین محمدی پر۔ یہ لفظ ہمارے ساتھ خاص ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے یہ تھنکنگ بالکل غلط ہے کہ اگر کوئی کسی بھی نبی کو مانے، کسی کتاب پر ایمان لائے، وہ بلیورز میں سے ہے اور تمام بلیورز جنت میں جائیں گے۔ غلط ہے۔ بلیور وہی جنت میں جائے گا جو ہمارے نبی پر بھی بلیو رکھے گا، ان کو نبی مانے گا، آخری نبی، اور ہماری قرآن کی کتاب کو، جو کتاب قرآن ہے، اس کو اللہ کی آخری کتاب مانے گا، اور اس میں جو کچھ بیان ہوا اس کو حق سمجھے گا، تو وہ بلیورز میں آئے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بلیورز اور نان بلیورز کا جو ایک مکروہ تصور بعض لوگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں یہود و نصارہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ یا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، یہ پہلے دور کے اعتبار سے تھا، اس وقت یہی ایک معیار تھا۔ اب جب ہمارے نبی آ گئے ہیں، اللہ نے فرمایا اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور کسی نے کوئی اور دین اختیار کیا تو وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس لیے ذرا بہت سوچ سمجھ کر اسپیچز سنا کریں، بات اپنی زبان کی سلاست اور روانی کی بنا پر متاثر کر دیتے ہیں، اور ہم ان سے متاثر ہو کر ہر اس چیز کو اختیار کر لیتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ بس یہ اختتام کی طرف لاتا ہوں جلدی سے۔ آیت نمبر 110 پر
اللہ تعالیٰ نے آپ کی میری شان بیان کی ہے. کس کی ہے؟ ہماری شان. سرکار کی امت کی شان بیان ہوئی. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ذکر قرآن میں ہے، ہمارا ذکر قرآن میں. لیکن وہ شان جو ہمارے ساتھ بیان ہوئی ہے نا، اس کو بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کنتم خیر امۃ، تم تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو. اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے. تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. تو یاد رکھیں کہ ہم سرکار کی امت میں ہیں. ایک تو یہ یہاں وصف ذکر کر دیا گیا، اس سے قطع نظر صرف یہ نسبت بھی بہت بڑی چیز ہے. میں اس لیے اکثر اپنی اسپیچز میں عرض کرتا ہوں، آپ سب سے ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں، ہر دعا میں کوشش کریں، ہر دعا میں یوں کہیں، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، اور مجھے اہل محبت میں سے بنایا. یہ تین اتنے بڑے انعام ہیں. آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ان کے بارے میں سوچیں گے نا، آپ اپنی قسمت پر رش کریں گے. اللہ نے آپ کو اتنا بڑا انعام دیا، اتنا بڑا انعام دیا، کچھ انتہا نہیں. ہم تو چونکہ علم پڑھتے پڑھاتے ہیں نا، اور پھر مطالعہ کرتے ہیں، تو جو پچھلی قوموں کے واقعات، جو آخرت کے احوال، جو میدان معاشر کی صعوبتیں اور پریشانیاں ہیں، ان کے مقابلے میں جب سرکار کی امت پر کرم نوازی کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر واقعی دل سے نکلتا ہے، اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں سرکار کی امت میں پیدا کر دیا. اگر فرعون کے دور میں پیدا کرتا اللہ تعالیٰ، اور ہم فرعون کے درباری ہو جاتے، فرض کر لیں، بڑا انعام ملتا، اور کافر ہوتے تو کیا ہوتا؟ تباہ ہوتے. نہیں تو اس امت میں پیدا ہوا. تو ایک تو ہمارے لیے نسبت ہی کافی ہے، چاہے ہم کچھ کریں نہ کریں. یہ میں یقین سے کہتا ہوں نسبت بھی بہت ہے، لیکن ہماری شان یہ بیان ہوئی کہ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ ہم نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں. اور لازم سی بات ہے کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا پرفیکٹ اور کامل اس وقت ہوگا جب پہلے ہم علم دین سیکھیں، پھر تربیت کا انداز سیکھیں، تبلیغ کا انداز سیکھیں، پھر باقاعدہ اس کا پریکٹیکل کریں، پھر اس راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کریں. یہ تمام چیزیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں جو مجھے میڈیا پہ سن رہے ہیں کہ تبلیغ دین کا کام صرف داڑھی والے کی ذمہ داری نہیں ہے، امام والے کی نہیں ہے، اس کے ساتھ عالم یا مفتی لکھا ہو اسی کی ذمہ داری نہیں ہے، مبلغ اس کو کہیں یہ کوئی اس کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ بھی امتی ہیں اور میں بھی امتی ہوں. ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 132 اور 136 میں سب میں 132 سے 36 تک کچھ احکام بیان فرمائے. وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیزی سے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، متقین کے لیے تیار کر دی گئی. کون متقین؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ متقین جو تنگی میں اور آسانی میں اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ہم لوگ بعض اوقات کہتے ہیں اللہ مجھے اتنا دے کہ میں سب کو دوں. اب وہ دینے کا انتظار کرتے ہیں کہ ابھی آفر کر دی نا، پہلے اللہ دے گا تو پھر آئے. ارے بھائی جو دیا ہو اس میں سے دے دے، یہ اور لے کر آئے گا. لیکن ہم سوچتے ہیں کہ پہلے یوں کہہ دوں گا تو شاید پھر اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی اس کو دو تاکہ یہ دوسروں کو دے. یعنی ایسی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ یوں سب سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل جیسے کہ انسان کی طرح ہے، معاذ اللہ وہ ہمارے سوچ اور فکر کو اور میرے الفاظ کو سن کر فوری طور پہ فیصلہ کرے گا اور ایسا ہوگا. نہیں بھائی، وہ جانتا ہے کہ مل گیا تو کتنا بخل پیدا ہوگا. بعض اوقات نہیں ہوتا نا، ارادے ہوتے ہیں، آ جائے تو بولتے ہیں نہیں یار دے دیں گے تو ہم کیا کریں گے، ایسا نہ ہو ختم ہو جائے، تو بخل غالب آ جاتا. تنگ دستی ہو چاہے فراوانی ہو، کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں دیتے رہیں، برکت پیدا ہوتی ہے. تو ایک تو یہ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو محبوب رکھتا ہے. غصہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. جب ہماری نفس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو دل میں ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے. اسی ناپسندیدگی کے جو جذبات ہیں ان کو غصے سے تعبیر کرتے ہیں. یہ کبھی اللہ کے لیے آتا ہے اور کبھی اپنے نفس کی خاطر آتا ہے. اللہ کے لیے آنے کا مطلب کوئی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، بچے نافرمانی کر رہے ہیں، کوئی گناہ کرتا ہوا دیکھا، غصہ آیا، یہ ہے اللہ کے لیے.
اور ایک ہوتا ہے اپنی ذات کی خاطر، نفس کی خاطر غصہ. ہمیں گھر پہ شادی کارڈ نہیں دیا، خالی فون کر دیا، ہمیں غصہ آ جاتا، دیکھو ہم اتنے گئے گزرے، خالی فون پہ کہہ دیا نہیں جائیں گے ان کے شادی میں. یہ بہنیں خاص طور پہ کافی ان کی شرائط ہوتی ہیں، اور جو باتیں ہوتی ہیں نا دل میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ شادی بیاہ کے موقع پہ باہر لے کر آتی ہیں، کیونکہ سامنے والا مجبور ہوتا ہے، وہ اس کو بلوانا بھی ہے تو پھر اس کو سامنے رکھتا ہے کہ نہیں پہلے معافی مانگو پھر آئیں گے. تو اس طرح اس کو پاؤں پہ پاؤں رکھ دے، کسی نے ویسے کوئی گالی بک دی، برا بلا کہہ دیا، اب جو غصہ آیا یہ ہے نفس کی خاطر. یہاں جو مدح بیان ہوئی ہے وہ ان لوگوں کی ہے جنہیں نفس کی خاطر اچانک غصہ آئے اور پھر وہ اس کو پی جائیں، وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. پینے کا مطلب کیا ہے؟ غصہ پینے کا کہ غصے کو ظاہر نہ ہونے دیں، آنکھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، یعنی کچھ بول کر، جیسے آنکھ سے گھور کے دیکھا، زبان سے برا بلا کہا، ہاتھ سے تھپڑ مارا، پیر سے مارا. اگر نفس کی خاطر غصہ آئے تو اس کو دبانا چاہیے، یہ واجب ہے. تو جب تک یہ ظاہر نہیں ہوتا گناہ کا تصور نہیں ہے. وہ تو قلبی کیفیت ہے نا، جب ظاہر ہو کر سامنے والے کے لیے باعث تکلیف یا اذیت کا سبب بنے اور ہو نفس کی خاطر، پھر یہ گناہ کا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے خاص طور پہ جو ہماری بچیاں یہاں تشریف فرما ہیں، لڑکیوں کو تو بالکل غصہ نہیں آنا چاہیے. اپنی بچیوں کی تربیت ہمیں ایسی ہی کرنی چاہیے کہ بچی کو غصہ بھی آئے تو اس کو دبا دیں. اس کی وجہ سے میں نے کئی گھر برباد ہوتے دیکھے. وجہ یہ ہے کہ بچی غصیلی ہوتی ہے اور ہمارے گھر میں حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، ارے بھائی اس کو نہ چھیڑو، یہ تو ایسی غصیلی ہے، اوئے ہوئے ہوئے چھیڑنا عذاب ہے اس کو. تو یہ کہہ کے اماں نکل گئی سائڈ میں. آپ نے کون سا کارنامہ کیا؟ وہ بچی کو، یہ تو ایک نفس کی ہوتی ہے نا، مطلب یہ کہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں منفرد نظر آؤں، وہ چاہے اچھے کام سے نظر آؤں چاہے کوئی برے کام سے نظر آ جائے. اب جب اس طرح کے مرکز نگاہ اس قسم کے جملوں سے انسان بنتا ہوا محسوس کرتا ہے تو بس پھر وہ دور کوئی کرے گا اس کو. اب نتیجہ نکلتا ہے کہ ماں سے لڑ رہی ہیں، باپ سے لڑ رہی ہیں، امی کو سنا رہی ہیں، بڑے بہن کو سنا رہی ہیں، چک 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 زبان چل رہی ہے. اب جب شادی ہو جاتی ہے، دوسرے ماحول میں جاتی ہیں، کچھ دن تو ذرا وہ کیفیت قابو میں رہتی ہے، پھر وہی اندر کی کیفیت باہر، پھر شوہر سے بدتمیزی، ساس سے، یہ نتیجہ نکلتا ہے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد. اور سینکڑوں طلاقیں ہمارے سامنے ہوئی ہیں، سینکڑوں طلاقیں سامنے ہوئی ہیں. سے مراد یہ نہیں کہ میں جھگڑے دیکھ رہا تھا، مطلب یہ کہ ہمیں اطلاع ملی اور جب میں رپورٹ لیتا ہوں میں تو پورا مطلب انٹرویو کر لیتا ہوں نا، تو میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر عورت کا غصہ کم ہو تو گھر بچتا ہے. مرد کا بھی ہونا چاہیے نہیں، لیکن بہنوں کا، بچیوں کا میں خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مرد غصے میں آ کے چند الفاظ زبان سے نکالتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے. بچیوں کو اپنا غصہ زیادہ برداشت کرنا چاہیے، ویسے مرد کو بھی کرنا چاہیے. ایک فریق اگر نرم ہونا، خاموش رہے جھگڑے کے ٹائم، تو گھر بچتا ہے. دونوں ہی سلطان رائی مصطفیٰ قریشی بن کے گنڈاسے اٹھا کے آمنے سامنے آ جائیں تو پھر جڑتا کھڑاک ہوتا ہے، پھر وہ طلاق تک نوبت پہنچتی ہے. تو بچیوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کی کسی کی بچی ایسی ہے تو اسے شروع سے اس پہ گہری نظر رکھیں، ورنہ یہ عادات پختہ ہو جائیں گی اور زبان چلانے کی عادت ہوگی، کبھی بھی گھر نہیں بسا سکتی بچی. یہ کنفرم بات ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں بس ہم اسی پہ ختم کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہماری طبیعت اور کیفیت کو جانتا ہے. ہم باطنی لحاظ سے کمزور ہیں، ہم سے بتقاضائے بشریت خطا ہو سکتی ہے. اگر متقین کا صرف یہ تصور ہوتا کہ وہ کبھی بھی گناہ نہ کریں اور نیکیوں پہ چلتے رہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، تو پھر ہم جیسے لوگ تو، آپ تو اچھے، میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں، پھر تو ہم تو رہ ہی جاتے. اس لیے علماء نے فرمایا اگر کوئی صفت تقوی سے متصف ہو جائے اور پھر بھی اس سے کوئی گناہ ہو جائے لیکن وہ فوراً توبہ کر کے اللہ سے رجوع کر لے تو اسے متقین کی فہرست سے نہیں نکالا جائے گا، اس کو دوبارہ داخل کر دیا جاتا ہے. اگرچہ جب گناہ کرتا ہے تو باہر ہو جاتا ہے، لیکن جیسی توبہ کرے گا واپس. اس لیے پھر اللہ نے دیکھیں آگے کتنے پیارے انداز سے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. اور یہ متقین نیک لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی فحاشی کا کام ہو جائے، برا کام ہو جائے، یا وہ اپنی جان پر گناہ وغیرہ کے ذریعے ظلم کر بیٹھے تو اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. اور وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون گناہوں کو بخشے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. لیکن وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو کچھ کیا ہے اس پہ اصرار نہیں کرتے ہیں. یہ بڑی پیاری بات. اگر آپ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، کبھی خطا ہو جائے فوراً توبہ کر لیں، دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں. لیکن ایسا نہیں کہ ایک گناہ ہوا، توبہ نہیں کی، پھر دوبارہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں.
یہ ہے اصرار، اس سے پھر انسان متقین کی فہرست سے باہر نکلے گا۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو ان سے ہو چکا اس پہ دوبارہ نہیں آتے، اس پہ اصرار نہیں کرتے کہ پھر کر لیں۔ نو، شراب سے توبہ کی تو آئندہ ڈرنک کو ہاتھ نہیں لگے گا، چاہے دوستوں کی کیسی گیدرنگ ہو۔ جوئے سے توبہ کر لی ہے تو پھر دوستوں کی بات نہیں مانی جائے گی کہ یار 2 سال سے تو نہیں کھیل رہا، آج تو ایک بازی ہو جائے۔ نو، چھوڑ دیا سو چھوڑ دیا، ختم، توبہ کر لی ہے کامل، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ زنا سے توبہ کر لی ہے تو 10 سال بھی گزر جائیں دوبارہ انسان اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، یہ ہے کامل توبہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سب جو ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں کہ میں فیس بک پر بذات خود نہیں ہوتا، ہمارا آفیشیل پیج ہے، میرے نام سے بھی بنا ہوا ہے، لیکن اس پہ میرے شاگردی ہوتے ہیں، وہی مطلب یہ کہ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں، میں براہ راست فیس بک پر نہیں ہوں۔ تو اگر کوئی ہمارے نام سے فیک آئی ڈی بنا کر اور آپ کو مفتی اکمل بن کر آپ سے مکالمہ کر رہا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب ہمارے باہر والے لوگ اپنے آپ کو بہت سمجھدار بھی سمجھتے ہیں، لیکن بھولے بھالے بھی بہت سے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ جی وہ میں تو سمجھا کہ آپ تھے، وہ مجھے کہا کہ جی 2-3 حافظہ بچیاں ان کی شادیاں کرنی ہیں تو تھوڑے پیسے دے دیں۔ ہم نے کہا مفتی صاحب آپ فکر ہی نہ کریں، وہ پیسے بھیج دیے۔ تو میں نے کہا چلیں آپ سے معلوم بھی کر لوں کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کوئی غلط ہے، پیسے پہلے دے دیے پھر مجھ سے فون کر کے معلوم کر رہے ہیں۔ تو جب میرا نمبر آپ کے پاس ہے، میرا ای میل ایڈریس آپ کے پاس ہے، تو پھر ہم اس طرح کے چیٹر لوگوں سے کیوں لوٹتے ہیں؟ اب اس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے قسمت میں لکھا تھا لوٹنا، تو چلو لٹ گئے، لیکن اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اپنے ہم غلطیوں اور کوتاہیوں کو بھولیں، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو میں خود براہ راست فیس بک پر نہیں ہوں۔ جتنے مجھے سن رہے ہیں خدا را اپنے گروپ میں اگر میری یہ بات آپ شیئر کر دیں تاکہ اس طرح کے جو دھوکہ دینے والے ہیں ان سے لوگ بچ سکیں۔ تو کوئی بھی اگر فیس بک پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہو کہ میں مفتی اکمل ہوں، آپ مجھ سے سوال کریں، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، تو وہ جھوٹا آدمی ہے اور چیٹر قسم کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل اس کا۔ دوسری ایک بات کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کا تعلق کوئی سیاسی جماعت سے ہے، آپ کچھ سیاسی لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، کوئی سیاسی لوگوں سے آپ کے روابط ہیں۔ تو یہ پہلے بھی ہم وضاحت کر چکے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں۔ اگر میرے کوئی استاد صاحب سیاست میں ہوں، میرا کوئی شاگرد سیاست میں ہے، تو وہ ان کی مرضی ہے، وہ بالکل اس معاملے میں خود مختار ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں کسی نہ سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا رہا ہوں، نہ میرا سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، اور نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی ہوگا۔ میری اپنی سوچ اور فکر ہے، یہ موجودہ سیاست اس میں کچھ حاصل نہیں ہوگا، یاد رکھیں، کچھ بھی نہیں سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میری اپنی سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میری اپنی سوچ ہے، تو میں اس تباہی کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر کسی اسٹیج پر کچھ ایسا ہو جائے کہ کوئی اس طرح کا فرد میرے ساتھ نظر آئے تو یہ نہیں ہے کہ میں اس کا سپورٹر ہوں۔ ہم کسی کو سیاسی کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے۔ ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی عالم تیار کرتی ہے، مفتی ہم تیار کرتے ہیں، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے تیار کر کے ان کی تربیت کر کے معاشرے کے اندر ان کو بھیج دیتے ہیں۔ بس ہمارا یہ کام ہے۔ ہم کسی سیاسی پارٹی کو نہ مالی لحاظ سے سپورٹ کرتے ہیں، نہ فردی اعتبار سے کرتے ہیں، نہ میں خود کرتا ہوں۔ تو یہ وضاحت میں نے اس لیے کی کہ بعض جگہ میرا نام اس طرح کا یوز ہوتا ہوا مجھے نظر آیا کہ جس سے یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ شاید اگر ہم خود سیاست میں نہیں ہیں تو سپورٹ کر رہے ہیں کسی کو، نہ ہم مخالف ہیں کسی کے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ جو میرے قریبی ہوں گے تو میں ان کو منع ہی کروں گا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مطلب ان میں اگر آپ کو اپنے ذاتی مفادات چاہیے کہ آپ کو تھوڑا سا واہ تھوڑے نعرے لگ رہے ہیں پیچھے، تھوڑا سا آپ کو کوئی اسمبلی کی سیٹ ویٹ مل گئی تو سیلری اچھی مل جائے گی، آپ کی زوجہ فخر کرے گی میں MNA کی بیوی ہوں، یہ تو ملیں گے بینیفٹ۔ باقی جو آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ اس معاشرے کو بدل دیں گے اور شاید سب کچھ، تو اس کے لیے سب سے پہلے فرد کی تیاری ہوتی ہے۔ نظام مصطفیٰ رائج کرنے کے لیے نظام مصطفیٰ رائج کرنے والے چاہیے۔ آپ تو نہیں کر سکتے نا، یا کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ بولیے، کریں گے؟ آپ کریں گے؟ میں آپ کو دیتا ہوں پورا ملک، کر لیں گے آپ؟ نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا۔ تو کہاں ہیں وہ افراد جو قاضی بن سکتے ہوں؟ کہاں ہیں وہ افراد جو اسلامک قانون سازی کر سکتے ہوں؟ جو میرے اہل علم بچے بیٹھے ہیں پورے پاکستان کے اندر، انگلیوں پہ گن لیں، جو وصف اجتہاد رکھنے والے مفتیان کرام، انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ، ہے ہی نہیں۔ کہاں سے کریں گے آپ؟
22 کروڑ کی آبادی کے لیے کہاں سے فرد لے کر آئیں گے جو پوری ایک اسلامک قانون سازی کر کے اس کو نافذ کریں؟ ایسے خوابوں کے پیچھے چلنے کا مجھے بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا بہرحال کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کرنا چاہتا ہے تو سبیل اللہ، وہ اللہ کے راہ میں کرے اور اچھے اخلاص سے کرے، ہو سکتا ہے اس کو ثواب ملے، لیکن ہمارا ایسی کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں، ہم کسی کو سپورٹ نہ کرتے ہیں نہ کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا، ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر تیری بارگاہ میں تیری ہی عطا سے حاضری کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ بتقاضائے بشریت بڑے گناہ ہوئے، میرے مالک ان گناہوں کو معاف کر دے۔ اے پاک پروردگار، اگر تو آج ہمیں مغفرت شدہ گھر واپس بھیجے تو تیری رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہم گناہ گاروں کا بھلا ہو جائے گا۔ اے اللہ تعالیٰ جو بھائی بہن یہاں تشریف فرما ہے سب کو گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دے جیسے آج اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے کی قوت و ہمت عطا فرما۔ اے مالک مولا ہمیں تقوی دے دے، پرہیزگاری عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، ہمیں نیکیوں سے پیار عطا فرما دے، ہم سب کے لیے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے، نیک عمل کرنا بے حد آسان فرما دے۔ موت سے پہلے پہلے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما، اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی توفیق و ہمت دے دے۔ اے مالک مولا، جتنے بھائی بہن یہاں پر پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے، جو بیماروں کی تیمار داری پر مقرر ہیں انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما، صبر دے، ان کو جھنجھلاہٹ سے بچا۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو اس خدمت پر اجر عظیم عطا فرما۔ جو ہمارے بہنیں بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ جن گھروں میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہے محبت الفت اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں ہیں اللہ ان کے اچھے رشتے دلوا دے۔ جن پہ قرضے ہیں ان کے قرضے دور فرما دے۔ جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں ان کو عافیت سے رہائی عطا فرما۔ جو جیلوں میں بند ہیں بے گناہ اللہ تعالیٰ ان کو رہائی کی سبیل دے دے۔ اے مالک مولا، جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، جو ہماری اکیڈمی کے ساتھ کسی بھی طریقے سے تعاون کر کے دین میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، انہیں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں اعلیٰ پڑوس عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔